ایک ججمنٹ آئی جس کو ہم ججز کیس بھی کہتے ہیں اور الجہاد ٹرسٹ کی ججمنٹ بھی کہتے ہیں. اس ججمنٹ میں انہوں نے ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے بارے میں بڑی واضح گائیڈ لائنز دیں کہ ہائی کورٹ کا جو سینئر موسٹ جج ہوگا، جب ویکنسی اگر ہوگی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی، جو سینئر موسٹ جج ہوگا اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور اس کو ہی آپ چیف جسٹس مقرر کریں گے، انلیس آپ کے پاس کوئی بہت بڑی وجہ ہو جس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، جو کہ سپریم کورٹ میں اس کے بارے میں پھر سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کرنا ہے. لہٰذا اور اس ججمنٹ پر سوائے شروع میں مشرف کے دور میں ایک یا دو دفعہ اس پر نہیں عمل درآمد کیا، ورنہ پچھلے 25 سال سے مسلسل اسی ججمنٹ پر کم از کم ہم یہ کہیں گے کہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کی حد تک 20 اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی. لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور، ہر جگہ، اسلام آباد ہائی کورٹ، ہر جگہ اس اصول کو ہمیشہ اس کے مطابق ہی اپائنٹمنٹ کی گئی. تو کوئی وجہ نہیں کہ اس سے باہر نکلا جائے. یہ ایک ایسا اصول ہے جس اصول پر وکلاء اکٹھے ہیں. جب 96 میں یہ ججمنٹ آئی تھی، میں پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین تھا. ہم نے یونینیمسلی پاکستان بار کونسل کی طرف سے اس کو ویلکم کیا تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سارے ملک میں ہم نے ایک تحریک چلائی تھی کہ ججز کیس کے مطابق فیصلہ جو آیا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت یہ معاملہ جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں، اور جو خود ہمیشہ کہتے رہے، ہر اپائنٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا، اپنی ووٹنگ بھی حساب سے کی کہ ہاں سینیورٹی کا پرنسپل ہم نے سامنے رکھنا ہے. آج خود چیف جسٹس بن کے خود اس سینیورٹی کے پرنسپل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کی جو موجودہ اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں 2 اپائنٹمنٹس تو ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی. ان پر تو ٹھیک انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن جو یہاں پر دوسرے جج کی اپائنٹمنٹ جو سینئر موسٹ جج کو نہیں لیا گیا، وہ پھر ججز کیس کی انہوں نے بالکل پابندی نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے اصول کو توڑا ہے. جس اصول پر وہ اپنی ووٹنگ کرتے رہے ہر اپائنٹمنٹ میں، اس کے خود خلاف ورزی انہوں نے کی. اب یہ جو پرپوزڈ انہوں نے نام دیے ہیں سینئر موسٹ جج کے علاوہ، یہ پھر الجہاد ٹرسٹ کی خلاف ورزی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، اور ہمارے سارے بھائی وکلاء بیٹھے ہیں، کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر بائنڈنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ ایک ایگزیکٹو باڈی ہے، یہ جوڈیشل باڈی نہیں ہے، یہ اپائنٹمنٹ سے ڈیل کرتی ہے. سو اس کا کام ایگزیکٹو فنکشنز ہیں. اپائنٹمنٹس ایک ایگزیکٹو فنکشن ہوتا ہے، جوڈیشل فنکشن نہیں ہوتا. لہٰذا جوڈیشل یعنی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر بائنڈنگ ہے. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ججز کیس کی پابندی کی جائے، الجہاد ٹرسٹ کے مطابق اپائنٹمنٹس کی جائیں. اس میں 2 اپائنٹمنٹ سامنے آئی ہیں، ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اور دوسری لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی. دونوں میں جو سینئر موسٹ جج ہے اس وقت دونوں ہائی کورٹس کے، ان کو چیف جسٹس لگایا جانا چاہیے. اور اس روایت کو، اس ججمنٹ کو کسی طور پر بھی وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو ہم سمجھیں کہ وکلاء کی ایک مسلسل جد و جہد کے خلاف ہے. اور وکلاء نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الجہاد ٹرسٹ والے کیس کی پابندی کی جائے، اور اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور کسی طرح بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس ججمنٹ کی خلاف ورزی کرے. سو آج میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں بٹ صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا
اور اس وقت ہمارے لیے 2 تاریخ میں بڑا کرٹیکل فیصلہ آنے والا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، اور ہم پوری طرح اس کے اوپر ایجیٹیٹ بھی کریں گے. ہر طرح ہم کوشش کریں گے کہ سینیورٹی کا پرنسپل سامنے رکھا جائے. بہت بہت شکریہ. جی میں ریکویسٹ ہر فیصلہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کرے گی اور دوسری بار ایسوسیشنز. میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی بھی فیصلہ اگر جوڈیشل کمیشن کرے گا تو اس کو بار ایسوسیشنز کو چیلنج کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے، کیونکہ ان پر ججز ججمنٹ جو ہے یا الجھار ٹرسٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ بائنڈنگ تھی. اس سے یہ جوڈیشل کمیشن باہر نہیں نکل سکتا. اس لیے میرے نزدیک اس پر پوری قانونی جنگ لڑنی چاہیے، اور ہماری لیڈنگ بار ایسوسیشن جن میں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سب سے زیادہ انیشیٹو لے رہی ہے، ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں. ابھی جو سر آپ نے بات کی ہے کہ قاضی صاحب پہلے جب سینئر جج تھے وہ سینیئرٹی کے معاملے پر ہی بار بار ثبوت لکھتے تھے، جی ہاں. پھر اب ہوا کیا ہے اچانک، کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ کسی اور ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کیا ان کو کسی قسم کا جھانسا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ نہیں. سننے میں آیا ہے کہ کوئی آئین میں ترمیم کا ذکر کیا گیا، جو اس وقت کے ایک اپنے آپ کو لا منسٹر کہتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ حکومت جو ہے وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. ان کو اس اسمبلی کو تو عام قانون سازی نہیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ آئین میں کیسے توڑ پھوڑ کریں گے؟ لیکن ان کی نیت کچھ ایسی لگتی ہے، اور چیف جسٹس صاحب لگتا ہے کہ ان کے جھانسے میں آ کے اپنے سارے اصول توڑنے پر اتر آئے ہیں، جو کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ چند مہینے کے بعد وہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں گے، اور اس کے بعد وہ بھی جو ان کی کارکردگی بغور چیف جسٹس کے ہوگی وہی تاریخ میں ان کے نام لکھی جائے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ صرف پنجاب میں ہی سینیارٹی کے اصولوں کو مد نظر کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی سیاسی امپیکٹ ہے یا یہ فیصلہ بھی کہیں اور سے امپوز کیا گیا ہے؟ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اس میں ذاتی پسند ناپسند کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، ورنہ تو بڑا سیدھا بات تھی کہ 2 ویکنسیز ہیں، ایک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. جہاں پر سینئر موسٹ جج جو بھی اویلیبل ہیں انہی کا نام نوٹیفائی ہونا چاہیے. انہیں ہی انہیں ریکمینڈ کرنا چاہیے، اور کمیٹی کو ریکمینڈ کرنا چاہیے، اور ان کو نوٹیفائی ہونا چاہیے. اس کو خام خواہ جھاؤ میں ڈالا گیا ہے. اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی اور عوامل ہو، اور جس کے مقصد جو ہے وہ آئین کی سربلندی اور قانون کی عملداری نہیں، بلکہ کوئی خاص مقاصد ہوں گے جن کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ہم پھر بھی چیف جسٹس صاحب کو یہ کہیں گے کہ ہم آپ سے بہت توقعات رکھتے تھے، اسی لیے بار آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے جب وہ ریفرنس دیا گیا، اس لیے کہ ہم آپ سے توقع رکھتے تھے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ثابت ہوں گے جب وقت آئے گا، اور آپ ساتھ دیں گے آئین اور قانون کا، اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ تکلیف دہ بات ہے کہ جو تاثر پھیل رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ آپ نے ساری عمر جو ایک سٹینس رکھا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے پڑھ کر ہمیشہ آئین قانون کی ساتھ دینے کی کوشش کی ہے. آپ نے ججمنٹس دی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ فوجیوں کو کچھ کرنے، سیاسی کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنی آئین کے تحت اوتھ جو ہے پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ ججز کو پلاٹ ملنے چاہیے نہ جنرلز کو پلاٹ ملنے چاہیے. آپ کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے. آج آپ اس سٹینڈ سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات. آپ سب یہ بتائیے گا کہ سب سے جو اہم ترین اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں نظام انصاف میں وہ لیٹیگینٹس ہوتے ہیں. اب سائلین کو اس سے کیا غرض ہے کہ 6 نمبر کا جج کو جا کے آپ کی جیسا بنا دیا پہلے نمبر کو، کیونکہ آپ سینیارٹی کے اصول پر تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ سے عمل کرتے آئے ہیں، لیکن 140ویں نمبر پر آئے. تو آپ سائل کو اس سے کیا غرض ہے، اس سے کیا اس کو فائدہ ہوگا کہ آپ یہاں تیسرے نمبر والے جج کو لگا دیں، پہلے نمبر والے جج کو لگا دیں؟ سائل کے متعلق کچھ آپ لوگوں کو جی بالکل اس اینگل سے بات. دیکھیے سائل کا جو ہے،
سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کام کرتا رہے جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو. سینیورٹی پرنسپل صرف ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر ڈسکریشن نہیں آتی. جو نیکسٹ آدمی ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا وہ بن جائے گا. سسٹم خود بخود چل رہا ہوتا ہے. جہاں ڈسکریشن آئے گی وہاں اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرے گی, وہاں پر مخصوص مفادات کا معاملہ آ جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے خود بخود. تو یہ ہمارے لٹیگنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ جوڈیشل سسٹم سیلف آپریٹنگ ہونا چاہیے, خود بخود چلتا رہے اور وہ بھی سمجھ سکیں کہ یہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے. اب یہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہے, اب دوسرا چیف جسٹس آ رہا ہے. وہ چیف جسٹس کسی کی خوشنودی کے لیے, کسی کے فیور کرنے کے لیے نہیں بن رہا, لیکن اپنی باری پہ بن رہا ہے, تو اپنی میرٹ پہ بن رہا ہے, اپنے اصول پہ بن رہا ہے. وہی جوڈیشل سسٹم کو بیسٹ پروٹیکٹ کرتا ہے. سر آپ